بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر 6 سے 10 تک جو مال فے کے متعلق بیان فرمایا گیا، ان کے مصارف کے متعلق بیان کیا گیا، اسی حوالے سے ایک جو مسئلہ ہمارا 2-3 دن سے چل رہا ہے باغ فتح کے حوالے سے، ان میں جو ضروری باتیں ہیں اس حوالے سے باغ فتح اس کا جغرافیائی محل وقوع اور اس کی تاریخ اور فتح کا لغوی معنی، یہ تمام چیزیں بھی علماء نے، محدثین نے اور لغت کے ائمہ نے اس کو بیان کیا۔ فتح جو ہے یہ چونکہ دونوں پہلے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ علماء اہل سنت اور علماء شیعہ کے درمیان ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اہل تشیع کہ فتح کا علاقہ حضرت فاطمہ کا حق تھا جو حضرت ابو بکر نے ان کو نہیں دیا۔ اس کی تفصیل میں کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فتح کا علاقہ رسول پاک علیہ السلام کی میراث میں حضرت فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث شریف سنائی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہبہ کے ثبوت میں حضرت علی اور جناب حضرت ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا، لیکن جناب حضرت ابوبکر صدیق نے اس گواہی کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو فتح نہیں دی۔ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت نہیں کہ حضرت فاطمہ نے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا، اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت نہیں۔ حضرت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کی روح سے اپنا حصہ مانگا تھا، کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ اہل بیت کی ضروریات کے بعد جو حضور کا ترکہ بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی۔ جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس حدیث میں تخصیص کی قائل تھی، کیونکہ مجتہد لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں وہ اس حدیث پاک کو عموم پر رکھتے تھے، یعنی نبی کی کل وراثت میں کل جتنی بھی ترکہ ہو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک اختلاف ہوا جو کہ اجتہادی اختلاف تھا، اس میں کسی پر الزام نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ وہ جو فتح کی آمدنی رسول پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ تک پہنچتی تھی، وہ فتح کی آمدنی ویسے ہی اب بھی پہنچے گی۔ اس پر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سے راضی ہو گئی کہ جو اہل بیت کی ضروریات ہیں وہ تو آمدنی پہنچے گی جو کہ رسول اللہ کے خاندان کو پہنچتی تھی پہلے، تو اسی لیے وہ پھر جناب سیدہ زہرا آپ سے جو بھی تھوڑا بہت مسئلہ آیا تھا، ہم نے کل جو بات کی تھی کہ وہ ناراضگی والی بات کرے، جی بولی نہیں تو پوری پھر باقی زندگی نہیں بولی تھی تو ناراض ہو گئی۔ وہ جو بشری تقاضے کے مطابق کوئی بات بھی آئی تھی تو وہ بھی رفع ہو گئی اس بات کی وجہ سے۔ فتح سید محمد مرتضیٰ حسین زبیدی حنفی تاج العروس جلد نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ فتح خیبر کا ایک علاقہ ہے، اس میں کھجور کے باغات اور چشمے ہیں۔ اللہ نے یہ علاقہ نبی کریم علیہ السلام کو بطور فے عطا کیا تھا۔ جتنے لوگ عمرہ شریف یا حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف سے تبوک روڈ پر 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ آتا ہے خیبر۔ ایک خیبر قدیم ہے، ایک خیبر جدید ہے۔ تو خیبر قدیم وہی کہ جس کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑا تھا، وہ بعض روایات کے مطابق کہ 40 اور بعض کے مطابق 80 حضرات نے بھی اس کو اٹھایا، لیکن وہ اٹھا نہیں سکے کیونکہ آپ شیر خدا تھے، تو وہ خیبر قدیم ہے۔ تو اسی خیبر کے جو ہے وہ شہر میں یہ فرمایا کہ آگے کہ فتح خیبر کی ایک بستی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حجاز کی سمت میں،
اس میں چشمے اور باغات ہیں. اللہ نے یہ بستی اپنے نبی کو بطور فے عطا فرمائی تھی. یہ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی لسان العرب لغت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور یہ اس کی جلد نمبر 10 ہے. اسی پر مزید جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ روئی کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، روئی کو دھنکا جاتا ہے، فدق اس چیز کو کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں فدقت القطن، قطن کہتے ہیں طوا کے ساتھ روئی کو، یہ روئی کو دھمکنا. تو وہ جو معاملہ کیا جاتا ہے لغت میں اس کا یہ معنی ہے. اس پر بہت سارے حضرات نے بڑا تفصیلی کلام کیا، لیکن وہ طریقہ اختیار کیا گیا بعض جگہوں پر کہ جو عام مؤرخین کا طریقہ اور اسلوب ہے. جو بھی چیز آئی بس کتاب میں داخل کر دی، وہ کیا اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، وہ کتنی مضبوط ہے، وہ کتنی معتبر ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس کتاب میں داخل کر دیا. یہ تو شان ہے علماء کی کہ جنہوں نے بالکل صاف چیزوں کو الگ کیا، روایات کو کہ جو بالکل مستند تھی اور جو جن میں ضعف تھا، جو کمزور تھی، جو کہ دیگر لوگوں کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا آئی، ان چیزوں کو الگ کیا. اس پر علامہ حموی موجم البلدان جلد نمبر 4 میں انہوں نے بڑا تفصیلی کلام کیا. شیخ شہاب الدین ابو عبداللہ یعقوب بن عبداللہ حموی رومی بغدادی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا، جس کی چھانٹ پڑک جو ہے وہ کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ علامہ حموی نے فدق کی تعریف بیان کرنے کے لیے وہ تمام روایات بیان کر دی جو ان کو اس سلسلے میں دستیاب ہوئی. وہ حدیث کے ماہر نہیں تھے، وہ روایات کی چھانٹ پٹک کرتے، اسی وجہ سے انہوں نے متعارض اور باہم متصادم روایات سب کو جمع کر دیا. تو یہ ایک روایت اسی مسئلے میں کچھ اور کہہ رہی ہے اور دوسری روایت اسی مسئلے میں کچھ اور کہہ رہی ہے، تو دونوں بالکل متصادم متضاد چیزوں کو بیان کیا گیا. کیونکہ جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے وہ بالکل چانٹ پٹک کر کے اس کے راویوں کے حوالے سے بات کر کے پھر جو اصل اور صحیح معتبر چیز ہوتی ہے اسی کو پیش کرتی. تو علامہ حموی چونکہ حدیث کے ماہر نہیں تھے، مثلا انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی ترکہ سے میراث طلب کیا، مطالبہ کیا اس کا، اور میراث کا مطالبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رسول پاک علیہ السلام نے فدق کسی کو ہبہ نہ کیا ہو، جیسے میں نے کل کہا تھا، اور وہ وقت وصال تک آپ کی ملکیت ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رسول پاک علیہ السلام نے فدق کسی کو ہبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جب وارث بنا دیا تو پھر ہبہ نہیں کیا. اس کے بعد علامہ حموی نے یہ بھی بیان کیا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فدق ان کو ہبہ کر دیا. اب یہ دو متضاد چیزیں، دونوں متضاد چیزیں. پہلا میراث کا مطالبہ، یہ ہبہ کے متعلق، یہ بھی علامہ حموی نے بیان کیا. اور فدق پر ہبہ کا دعویٰ کرنا مطالبہ میراث کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ جو چیز ہبہ ہو جائے وہ میراث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میراث وہ ہوتی ہے کہ جو اس بندے کی آخری ٹائم تک ملکیت میں ہو وہ اس کی آگے اولاد میں وراثت میں جاری ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ دونوں بالکل مخالف اور متصادم چیزیں. پھر علامہ حموی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کو فدق ہبہ کر دیں. تیسری چیز آ گئی، ایک ہے کہ میراث کا مطالبہ کیا، دوسرا ہے کہ انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، تیسرا ہے کہ ہبہ کی درخواست کی کہ آپ ہبہ کر دیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس درخواست کو مسترد فرما دیا اور فرمایا تمہارے لیے اس کو مانگنا جائز نہیں ہے اور نہ میرے لیے اس کو دینا جائز ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فدق یہ مال فے میں سے، اور فے وقف ہوتا ہے، اور وقف کسی کو نہ ہبہ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی میراث، اس میں میراث جاری ہو. اور اللہ نے قرآن مجید میں فے کے مصارف متعین کر دیے، یہ انہی میں جو ہے وہ جائے گی کہ فے کی آمدنی رسول پاک علیہ السلام کی ضروریات، سب سے پہلی چیز رسول پاک علیہ السلام کی ضروریات، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی. یہ مال فے کا مصرف ہے، مصارف ہے.
اور اللہ نے ان مصارف کی یہ علت بیان کی جیسے ہم نے شروع میں کی کہ یہ آمدنی تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گردش نہ کرتی رہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے فے کو وقف قرار دیا۔ فے وقف تھا اپنا، کیونکہ ماغ فدق فے تھا اور فے وقف ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ہبہ نہیں کیا، اور اس کو کسی کی ملکیت میں، شخصی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جناب حضرت عثمان، جناب حضرت علی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد کے خلفاء نے فدق کے ساتھ وقف والا ہی معاملہ کیا، جیسے ہم پہلے کہہ چکے۔ یہ باتیں بڑی یاد رکھنے کی، اس لیے روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد حضرت، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، تو حضرت ابوبکر صدیق، جناب حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال ہیں، پھر جناب حضرت عمر ہیں، پھر جناب حضرت عثمان ہیں، پھر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ویسے ہی رہا جیسے رسول پاک علیہ السلام فدق کو اس کے مصارف میں خرچ کرتے تھے، اس کی آمدنی کو۔ پھر چونکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو جناب امام حسن مجتبیٰ 6 ماہ آپ نے خلافت اختیار کی، اور آپ کی بے اختیار نہیں بلکہ با اختیار خلافت تھی، کیونکہ آپ بھی اپنی والدہ کا حصہ لے سکتے تھے نا، تو پھر کیوں نہیں لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو بات تم حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کہتے ہو کہ وہ کھا گئے، وہ یہاں کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے بھی اسی مصرف میں اس کو اختیار کیا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اختیار کیا تھا رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بھی 6 ماہ، چونکہ جو حضرت امام رسول جو خلافت راشدہ کے 30 سال کے مکمل ہونے کا وعدہ ہے وہ امام حسن کے 6 ماہ کے ڈالنے سے ہی پورا ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، تو لہٰذا ان سب کے دور میں ویسے ہی رہا جیسا کہ وقف کی چیز کو، مال فے کی چیز کو، فدق کو رکھنا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے جیسے رکھا سب نے ہی ویسے رکھا۔ یہ صرف انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اصل میں یہ چیزیں ان کے بارے میں نہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا نہ حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن یہ باتیں کہہ کے رسول اللہ پر الزام لگایا جاتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ پر الزام لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ بیان کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، یہ بیان کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی بیان کیا گیا حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس دور میں میرے صحابہ کے متعلق اس قسم کے لوگ پراپیگنڈے کریں، ان پہ وہ سب و شتم کرے، الزام لگائیں، تو عالم اگر اپنے علم کو ظاہر نہ کرے تو اس عالم پر بھی خدا کی لعنت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسی لیے ان چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ باطل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اہل حق خاموش رہیں اور ہم ان کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کام کرتے جائیں، لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں۔ باطل صرف یہ چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یار مولوی صاحب کتنی سخت بات کر رہے ہیں، یہ مولانا صاحب تو یہ تو استنجے کے مسائل بیان کرنے چاہیے، یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں جی؟ ابھی تک آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ کو نہیں پتا استنجے کے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر استنجے کی آپ نمازیں پڑھتے رہے تو آپ کی تو ایک نماز نہیں ہوئی، مفتی تو آپ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ سب کا قبلہ سیدھا کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ صرف اور صرف اوچھی باتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو شعور نہ آئے اور لوگ ویسے ہی بے شعورے رہیں، اور جب کوئی باطل اہل باطل میں سے کوئی ایک آدمی کوئی غلط بات کرے تو بس اسی رو میں سارے کے سارے لوگ بہہ جائیں، لیکن جب مذہب اور دین بیان ہوتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا فتنہ بھی اہل حق کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ بہرحال تو اس پر جو ہے وہ قوی دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مزید بھی ذکر کریں گے۔ علامہ خموی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے عام مورخین کے عام اسلوب کے مطابق فدق کے سلسلے میں تمام روایات کو جمع کر دیا، جو کہ باہم متصادم بھی تھی، جیسے ہم نے کہا۔ اس کو میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بہت زیادہ طوالت ہو جائے گی، وہ بھی موجود ہے جو انہوں نے معجم البلدان میں بہرحال حوالہ ہم نے دے دیا۔ تو حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مبارک اس سے پاک، انہوں نے فدق پر ہبہ کا دعویٰ کیا ہو، پھر اس کے ثبوت میں اپنے شوہر اور ایک عورت کی شہادت پیش کی ہو۔ حضرت فاطمہ بطول زہرا بطول تھی، زاہدہ تھی، اور اس کی جو
باغ فدق کی متاع ہے اس سے آپ مستغنی تھے. ان کا مقام اس سے بہت بلند تھا کہ وہ متاع دنیا کے حصول کے لیے اس قدر صحیح اور جدوجہد کرتی اور دنیا کا مال نہ ملنے پر رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ سے تعلق کو توڑ دیتی. یہ تو ایک عام مسلمان کی شان نہیں ہے. اور جناب سیدہ اللہ اکبر کبیرہ, رسول پاک علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنے کو, تعلق قطع کرنے کو حرام قرار دیا. کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنے کو حرام قرار دیا. ہمارے ہاں تو رشتہ داریاں مرنے دم تک چہرے نہیں دیکھے جاتے, سارے کے سارے حرام کام ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نہ ملنے کے غم اور غصہ میں 6 ماہ تک حضرت ابوبکر سے بات نہ کریں اور تا دم مرگ کے مقاطعہ جاری رکھیں. یہ ان کی سیرت حمیدہ اور اسوہ جمیلہ پر ایک ناروا تہمت اور بدنما داغ. ان کی سیرت مبارکہ, ان کا دامن مبارک اس سے پاک, ان کا درجہ بہت بلند ہے. جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رسول پاک علیہ السلام کے اپنے بابا جان کے وصال کے غم میں ان کے جو دل پر حضور کے جو وصال کا, جو جدائی کا, جو فراق کا جو دل پر اثر ہوا, وہ اس میں وہ اکثر شعر پڑھا کرتی تھی, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. مجھ پر ایسی مصیبت ہے, یعنی جو میرے والد کی مجھ سے جو جدا ہوئے ہیں, یہ اس کا اتنا مجھ پر غم اور میرے دل پر اثر ہوا ہے کہ اگر یہ اثر دنوں پر پڑے تو دن بھی رات ہو جائے. اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی. تو ان کی تو شان یہ تھی, وہ تو اس اثر میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے بیمار بھی ہو گئی, جس پر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کری. سلام کلام چلتا تھا لیکن وہ بیمار ہو گئیں, گوشہ نشینی اختیار کر لی, بس وہ ایک سائڈ بھی ہو گئی صرف اس وجہ سے, اور 6 ماہ میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ ہمیں ان کے غلاموں اور مداحوں کے زمرے میں قائم رکھے اور اسی گروہ میں ہمارا حشر فرمائے جو کہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں اور ان کے مداحوں کا گروہ ہے. اسی پر جو ہے وہ مزید تفصیل جو ہے وہ مرتضیٰ حسین فاضل جو کہ اعلی تشیع کے عالم ہیں انہوں نے بھی بیان کی. امین اللہ وہ بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے, بیان کیا. بہرحال ہم نے فدق کو جس انداز میں جو چیزیں اس کی بیان کی کہ فدق کیا چیز تھی اور کتنا باغ تھا. علماء لکھتے ہیں, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ہر ایک درخت کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں. 13 کھجور کے درخت ہیں فدق کے باغ. کتنے جی؟ 13 کھجور کے درخت ہیں. چشمہ تھا پانی کا تو, یا پانی کے چشمے تھے. اس پر جو ہے وہ مزید بھی دلائل موجود ہے لیکن بس یہ اتنا ہی کافی. ایک روایت ہے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی کی. اصول کافی ایسی ہے ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف. ہماری سیاستہ یہ چیزیں یاد رکھنے کی, جیسے بخاری شریف, مسلم شریف, قرآن شریف بند کر دیں خیر, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف, جن کو سیاستہ کہتے ہیں. 6 حدیث کی کتابیں, ستہ کہتے ہیں 6 معتبر ترین کتابیں. ان کے ہاں اصول اربع ہے, 4 کتابیں ان کی, اصول کافی, الاستبصار, من لا يحضره الفقیہ اور تہذیب الاحکام. انہی میں سے جیسے ہماری بخاری ہے ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں اصول کافی ہے. اصول کافی کا مصنف کیا لکھتا ہے کہ خلیفہ مہدی نے امام ابو الحسن سے کہا, یا ابو الحسن فدق کی حدود بیان کیجیے. امام ابو الحسن نے کہا کہ اس کی ایک حد احد پہاڑ ہے اور ایک حد عریش مصر ہے اور ایک حد سمندر کا کنارہ ہے اور ایک حد دومت الجندل ہے. تو مہدی نے کہا کہ یہ سب فدق ہے. امام ابو الحسن نے کہا ہاں. اے امیر المومنین, یہ تمام وہ علاقے ہیں جن پر رسول پاک علیہ السلام نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے. مہدی نے کہا یہ تو بہت ہیں, اس پر میں غور کروں گا. ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی, ایک تو یہ تھی کہ ان کی پھڑ سامنے آئی. اتنی بڑی کتاب میں یہ بات بھی کیا کہ فدق احد پہاڑ سے لے کر مصر تک ہے, اتنا بڑا احد. پھر دوسری کتابیں بھی انشاءاللہ وہ بھی اس پر موجود ہیں کہ ان کے یہ دعوے ہی باطل ہیں. ان کی کتابوں کے اپنے دعوے, جو اتنی اصول کی معتبر کتابیں ہیں, کہ اتنا بڑا فدق اب کدھر گیا, یہ بات ہی بالکل غلط. لیکن اس پر وہ اصول کافی کی عبارت موجود ہے کہ اے امیر المومنین, یہ تمام وہ علاقے ہیں جن پر رسول پاک علیہ السلام نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے. جس پر گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے جائیں, یعنی جنگ نہ کی جائے, لشکر کشی نہ کی جائے, فوج کشی نہ کی جائے, تو وہ مال کون سا ہوتا ہے؟ وہ مال فے ہوتا ہے.
تو مال فے پتہ چل گیا کہ مال فے تو قرآن کی روح سے، قرآن کی آیت سے بالکل واضح اور صراحت سے موجود ہے کہ مال فے وقف ہوتا ہے، وقت تک کسی کا میراث جاری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو ہبہ کے طور پر پیش کیا جاتا۔ تو یہ فدق کی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فدق خیبر سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی، اب تو اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ روڈ تو بڑے اچھے روڈ ہیں اور گاڑیاں بھی ان لوگوں کی اچھی ہیں، تو جو جانے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ٹائم میں وہاں پہنچ جاتے۔ تو ایک دیہات تھا جس میں بکثرت باغات اور چشمے تھے۔ 332 ہجری کے بعد فدق ویران ہو گیا اور اب اس نام کی وہاں کوئی بستی نہیں۔ اس پر بھی پیچھے وہ حوالہ موجود ہے جو کہ اردو دائرہ معارف سے وہ چھپی ہے کہ وہ فدق جو ہے وہ 332 میں ویران ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر اس نام کی کوئی بستی نہیں۔ البتہ حافظ وہبہ کے بیان کے مطابق خیبر کے آخری سرے پر ایک گاؤں ہے اور یہ اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر کسی زمانے میں فدق تھا۔ علماء شیعہ نے فدق کی تحدید میں یعنی حد بندی میں کہ کہاں سے کہاں تک تھا، اس کا شمال جنوب مشرق مغرب کیا، ناقابل فہم مبالغہ کیا، یعنی سمجھ نہ آنے والی ایسی زیادتی بیان کی ہے کہ جیسے احد پہاڑ سے لے کر مصر تک فدق کی فدق۔ ابھی اصول کافی کا جو حوالہ ہم نے بیان کیا کہ امام ابو الحسن نے بتایا کہ احد سے لے کر مصر تک فدق، اور ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے ہارون الرشید سے کہا کہ فدق کی ایک حد عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے اور چوتھی حد سمندر کا وہ کنارہ ہے جو آرمینا سے ملا ہوا ہے۔ یہ کتاب الفتن باس فدق بہار الانوار، ملا باقر مجلس اس کا مصنف ہے، بہار الانوار بھی ان کی بہت بڑی کتاب۔ تو شیعہ حضرات کے دیگر خلاف واقع جو دعوے ہیں، ان دعووں کی طرح یہ بھی ایک افسانوی دعویٰ ہے جس کا تاریخ اور جغرافیہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کتابیں بالکل واضح ہیں۔ یہ روایت کچھ اور ہے تو ان کی دوسری کتاب کی دوسری روایت کچھ اور ہے۔ بہرحال فدق کے متعلق 2 متضاد اور متصادم دعوے ان کے ہم نے ذکر کیے۔ ایک یہ دعویٰ کہ ہبہ کا، دوسرا دعویٰ کہ میراث کا، اور دونوں دعوے جو ہیں وہ ان کے اس لحاظ سے یہ باطل ہوئے، کیونکہ ہبہ کا دعویٰ ہو تو میراث باطل ہے اور میراث کا دعویٰ ہو تو ہبہ کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ اسی لیے یہ دونوں دعوے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک صاف اور سیدھی بات ہے جس کو ہر صاحب عقل اور صاحب انصاف درست قرار دے گا، اور یہ بالکل واضح بات ہے، آج کے دور میں بھی ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی بہت ساری لگاتار روایات آ رہی ہیں۔ حضرت جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کی، وہ تو پردے میں بات تھی، ظاہری بات ہے کہ آپ جناب ابوبکر صدیق کی نامحرم تھی، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی انتہائی ضروری بات، وہ کہتے ہیں کہ وراثت، دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان جناب نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثہ نہیں ٹھہرتی، تو پھر تو قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی، پھر قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا کہا کہ وورث سلیمان داؤد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد اپنے والد گرامی کے وارث ہوئے۔ یہ جو وراثت ہے اور یہ جو وراثت کا لفظ ہے، یہ تبھی آتا ہے کہ جو مال پر دلالت کرے، اس سے مراد مال ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے پاک معصوم پیغمبر نے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ثبوت ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ دیکھو ذرا، علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے، مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم کی وراثت مراد ہے۔ اس پر علامہ سید محمود رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فیوز الباری انہوں نے لکھی ہے بخاری شریف کی شرح، حزب الاحناف والے داتا صاحب سے تھوڑا قریب جو ہے وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے، اور غالباً وہاں ہی سید صاحب کا مزار بھی ہے، بہت عظیم عالم دین تھے سید محمود احمد شاہ صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے یہ لکھا، باغ فدق پر باقاعدہ ان کی ایک تحریر موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا
حضرت یعقوب علیہ السلام سے 2000 سال سے بھی زیادہ بعد میں آئے. تو کیا وجہ ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد یعقوب والی جو وراثت کا دعا کی تھی وہ 2000 سال سے یا اس سے زیادہ سے ابھی تک غیر منقسم پڑی تھی, اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, اور تقسیم 2000 سال کے بعد ہونی تھی. پتہ چلا کہ وہ مال کی وراثت نہیں تھی بلکہ وہ وراثت علمی تھی. جو دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, ایسا ولی دے اے اللہ مجھے, ایسا فرزند دے, یرثنی جو میرا بھی وارث ہو, وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی اس علم کا بھی وارث ہو. اس پر بھی ان کی کتابوں سے انشاءاللہ ایک حوالہ ہم پیش کریں گے کہ علم کی میراث ہوتی ہے, وہ جس پر وہ یہ باتیں دعوے کر رہے ہیں اور ان تمام دلائل کو بیان کر رہے ہیں جن کے علماء نے جوابات دیے ہیں. تو ملا باقر مجلسی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ لغت اور عرف میں, یعنی ہمارے ہاں بھی جب دیکھیں یہاں اس علاقے میں بھی یا جہاں بھی عرف میں بھی, عرف اسے کہتے ہیں جو عام طور پر معروف ہو, جو ایک بات جس لفظ مثال کے طور پہ اب وراثت ہے تو کہتے ہیں یہ وارث ہے اس کا, تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے, اور اس کی جتنے بھی مال جائیداد پیسہ سونا چاندی جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا ان کے یہ سارے کے سارے, یہ بچے بچیاں ان کے, یہ اس کی بیوی, یہ سارے کے سارے اس کے ماں باپ, اس کے وارث ہے, یعنی وراثت کی. تو ملا باقر مجلسی نے اعتراض کیا کہ لغت اور عرف میں جب مطلقاً وراثت کا لفظ بولا جائے, یعنی ساتھ میں علمی یا مالی نہ کہا جائے, صرف وراثت کہا جائے, تو اس سے مال کی وراثت مراد ہوتی ہے. لہذا قرآن کی اس آیت کو بھی مال کی وراثت پر محمول کیا جائے گا. یعنی انہوں نے کہا یعقوب زکریا علیہ السلام نے کہ مجھے ایسا بچہ عطا فرما کہ جو میرا وارث ہو, تو ہم اس پر یہ بھی بات کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی جو تم مالی وراثت کے یہ اس کو ثابت کر رہے ہو, تو مالی وراثت نبیوں کی کون سی تھی, ہمیں یہ بھی بتاؤ, واضح کرو اس کو. زکریا علیہ السلام نے مالی وراثت کون سی چھوڑی, واضح کرو. وہ زمین جائیداد سونا چاندی, نبی تو ان سے مالی دنیا کے مال سے بالکل ان کے دامن پاک ہوتے ہیں, تم کبھی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے. اچھا, آدمی کی اولاد ہو تو بیوی کا 8واں حصہ ہو, اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ ہو. چونکہ حضرت حفصہ, حضرت عائشہ صدیقہ, ان کی بھی وراثت بنتی تھی. فائدہ تو تھا کہ چوتھا جو ہے وہ حصہ مال کا ملتا, تو حضرت ابوبکر صدیق وراثت کی طرف کیوں نہیں آئے, سمجھنا چاہیے ہر آدمی کو. بہرحال تو اس نے کہا کہ یہاں سے مال مراد ہے دنیا کا, علم مراد نہیں ہے. تو ملا باقر مجلسی کا بہت ایک بڑا نام ہے ان کا, اس کا یہ کہنا لغت اور قرآن کے طریقے سے بے خبری اور لا علمی کی وجہ ہے. لغت میں ورث کا جو معنی ہے وہ انتقال اور بقا ہے. امام راغب اصفہانی بہت ایک بڑا نام ہے لغت میں, المفردات میں فرماتے ہیں کہ کسی کی کمائی کا بغیر عقد کے تمہاری طرف منتقل ہونا یہ وراثت کہلاتا ہے. جیسے باپ کا اولاد کی طرف, اب باپ اور اولاد کا یا ماں اور اولاد کا کوئی عقد نہیں ہوتا مال میں, بلکہ والد چلا جائے دنیا سے تو وہ آٹومیٹکلی ان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بغیر عقد کے تمہاری طرف منتقل ہونا کسی کی کمائی کا, اس کو وراثت کہتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے ایک بات لکھی, بہرحال جو ضروری تھی وہ ہم نے بیان کر دی. پھر اسی طرح سے علامہ زبیدی نے تاج العروج میں بھی وارث کا معنی بیان کیا کہ وارث کا معنی ہے باقی. قرآن میں حضرت یحییٰ کی دعا ہے مجھے ایسا ولی دے جو کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو, یعنی ان کو میرے بعد باقی رکھ. اور رسول پاک علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ میرے کان اور آنکھ سے مجھے فائدہ پہنچا اور اس کو میرا وارث کر, یعنی ان کو میرے ساتھ تا حیات باقی رکھ. اب قرآن مقدس کی یہ جو آیت ہے پڑھنے لگے ہیں ہم, اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر جن میں وراثت کا معنی مال کی وراثت نہیں ہے, کسی حال میں بھی وراثت وارث ہونا ذکر ہوا ہے لیکن اس سے مال کی وراثت ذکر نہیں ہے. جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 23 ہے, اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی باقی رہنے والے. تو یہاں وارثون کا معنی باقی رہنے والے. اس سے ملا باقر مجلسی جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے اس دعوے کا رد ہوا, اور یہ اس کی جہالت کی بھی دلیل ہے
کہ وہ کہتا ہے کہ مطلقاً جب وراثت کا ذکر ہو تو اس سے مال ہی مراد ہوتا ہے، تو یہاں جو وارثون کا ذکر ہے یہاں سے مال مراد ہے یا باقی رہنا مراد ہے؟ ایک چیز اسی طرح سے یہ بات بالکل واضح ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مقدس کی دیگر آیات بھی ہیں، اور وہ جو آیت مبارکہ ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد اور یرثنی وَیرث مِنْ آلِ یعقوب، ان دونوں میں بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، لیکن علم اور نبوت کے وارث ہوئے، مال کے وارث نہیں۔ اس سے بھی علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے۔ تو قرآن کے بالکل طریقے کے اسلوب کے عین مطابق ہے کیا کہ جو وراثت ذکر ہوئی ہے نبیوں کے حوالے سے، یرثنی ویرث من آل یعقوب وورث سلیمان داؤد، اس سے مراد بالکل قرآن کے اسلوب اور طریقے کے مطابق بالکل صحیح اور درست ہے کہ جو علم اور نبوت مانا لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ دعویٰ غلط ہے کہ عرف اور لغت میں وراثت کا استعمال صرف وراثت مال میں ہوتا ہے، یہ دعویٰ بالکل ان کا غلط ہے۔ اسی طرح سے لفظ وراثت سے وراثت نبوت مراد لینے پر اس کا ایک اور اعتراض بھی ہے کہ جس کو اس نے بیان کیا ملا باقر مجلسی نے کہا کہ جس آیت میں وراثت سے وراثت نبوت مراد دینے پر بحث ہے وہ یہ ہے، حضرت زکریا نے دعا کی کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یہ بہرحال وہ اس میں ایک اور بات بھی ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے اس کو پچھلے اعتراض کے جواب میں بیان کر دیا۔ لہذا اسی طرح سے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد یہ بھی بیان ہو چکا۔ انبیاء علیہ السلام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، سو داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس پر جو ہے وہ دلائل شیعہ علماء کی کتابوں سے بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، بس یہ آج کی آخری بات، انبیاء سابقین کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ کون؟ نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کے علم کے وارث ہیں، اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین آپ کے علوم کے وارث ہیں۔ علماء اہل سنت یہ بات کہیں تو علماء شیعہ اس کو جھوٹ کہتے ہیں، لیکن کرے کیا آدمی کے شیعہ حضرات، ان کے علماء، ایک بہت بڑے محدث شیخ کافی کلینی نے یہ ثابت کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت انبیاء سابقین کے علوم کے وارث ہوتے یہ بیان کیا۔ اس قسم کی کثرت سے روایات موجود ہیں۔ وہ شیخ کلینی نے اس پر باقاعدہ باب قائم کیا، کیا ان الائمۃ ورثوا علم النبی وجمیع الانبیاء، کہ ائمہ نبی، ائمہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور جمیع انبیاء کے علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ جو دعویٰ ان لوگوں کا ہے ملا باقر جیسی لوگوں کا، ان کی تو اپنی کتابوں سے ان کے دعوے باطل ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وراثت جو ہے صرف اور صرف مال کی ہوتی ہے، علوم کا وارث کون ہوتا ہے؟ اس پر جو ہے وہ ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ حوالہ ہے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کا اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 323 اور 24 ہے۔ عن عبداللہ ابن جندب، حضرت عبداللہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں امین تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے، ہمیں علم دیا گیا، اور ہم کو جو علم دیا گیا تھا اور جس علم کو ہمارے پاس امانت رکھا گیا تھا ہم نے وہ علم پہنچا دیا، سو ہم اولو العزم رسولوں کے وارث ہوئے، سو ہم اولو العزم رسولوں کے وارث ہیں۔ اور اس روایت میں تصریح ہے کہ اہل بیت اولو العزم رسولوں کے علوم کے وارث ہیں، کیونکہ علم کی بات بالکل واضح طور پر آ گئی کہ علم کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی جو کہ اسی کتاب میں موجود ہے، ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک علی بن ابی طالب اللہ کی عطا ہے، اور وہ وصیوں کے علم کے وارث ہیں اور تمام پہلوں کے علم کے وارث ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء و مرسلین کے علم کے وارث ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جس چیز کو وہ باطل کہہ رہے ہیں ان کی تو اپنی اصول کی پہلے نمبر کی کتاب کو کیا کہتی ہے، بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ ان کی روایات بڑی واضح طور پر موجود ہیں، جس پر جو ہے وہ تکیہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ فضیلت علم کی بات ہے، اور فضیلت علم کی باتوں میں تکیہ کرنے کا دعویٰ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بیان کر دیا کہ نبیوں کے علم کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی کہ وہ فساد نہیں چاہتے تھے، تو ہم کہتے ہیں تم وہ فساد نہیں چاہتے تھے، تم فسادی کیوں فساد کر رہے ہو؟
پورے پاکستان کو تم نے الٹا کر کے رکھا ہوا ہے ان مسئلوں کو بیان کر کے. جی وہ بھی جھوٹی بات ہے کہ شیر خدا ہو اور تقیہ کر جائیں. مومن کی شان ہی نہیں ہے تقیہ کرنا. مومن جیسے ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے, بالکل ظاہر باطن اس کا ایک ہوتا ہے. تقیہ شکیہ مومن نہیں کرتا, اور یہ سب کے سب تقیوں کو ان کی اپنی کتابوں سے پھاڑا گیا. تو یہ ایک اور روایت بھی جو اصول کافی کی ہے وہ بھی بالکل اس پر واضح ہے کہ ہم نے ابو الحسن سے پوچھا میں آپ پر قربان ہوں, یہ بتائیے کیا نبی تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ فرمایا ہاں, بس ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا, ہم کو اس کتاب کا وارث بنایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو اس روایت میں یہ بیان ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء کے مال کے وارث نہیں تھے, ورنہ مال کے وارث سے تو مال کی وضاحت کرو کون سا مال تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا ہزاروں سال سے وہ کون سا مال تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام تک پہنچا؟ وہ علم کے ہی وارث تھے, بلکہ ان کے علم کے وارث تھے. اور اس سے زیادہ یہ واضح ہے کہ ابو الحسن نے فرمایا ہم اہل بیت قرآن کے وارث ہیں, اور یہ قرآن کی جو وراثت ہے وہ تو علم کی وراثت ہے. تو بالکل واضح ہو گیا کہ وراثت کا لفظ وراثت علمی میں استعمال ہوتا ہے, اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال دولت درہم و دینار سونا چاندی زمین جائیداد نہیں بلکہ علم کی وراثت ہوتی ہے. ان چیزوں میں اگر نبی کو چھوڑ جائیں تو وہ امت کے ان لوگوں پر صدقہ ہو جاتی ہے, کیونکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے, اور اس حیثیت سے بھی ان غریب لوگوں تک وہ صدقہ پہنچ جاتا ہے.